السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید خیریت سے ہوں گے۔ آج شوگر کے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ٹاپک ہے DKA ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے جو عموماً ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے مریضوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ مریض کبھی انسولین نہیں لیتا، اپنا مینجمنٹ ٹائم پر نہیں کرتا، دوائی نہیں لیتا، تو اسی صورتحال میں جسم کو تو توانائی چاہیے، وہ توانائی لیتا ہے کاربوہائیڈریٹ سے۔ جب انسولین نہیں ہو تو خون میں شوگر کا سطح بڑھ جاتا ہے، خون میں شوگر کی سطح بڑھ جانے سے دوسری طرف جسم کو توانائی چاہیے تو وہ فیٹس کو جلانا شروع کرتا ہے۔ جب فیٹس جلانا شروع ہو جائے تو جسم میں ایک مادہ جس کا مقدار بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیٹون، جو خون کو تیزابی کرتا ہے یا زہریلا کر دیتا ہے۔ اسی صورتحال کو KDA یا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ اس قسم کے مریضوں کو ایک تو شدید پیاس لگتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ سانس سے پھلوں جیسا خوشبو آتا ہے، چوتھی پر متلی اور قے ہوتا ہے، پانچویں سانس لینے میں تکلیف ہوتا ہے، چھٹی میں شدید تکن اور کمزوری یا ذہنی الجھن ہوتی ہے، خون میں شوگر کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں کیا ہے کہ بھائی یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا مریض کبھی انسولین لینا بھول جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بیماری یا انفیکشن کی وجہ سے، جیسے نمونیا ہو گیا یا UTI ہو گیا، یورینری ٹریک انفیکشن، اس سے بھی انسولین کا اثر کم ہو جاتا ہے، دوسرے ہارمون پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ دل کا دورہ یا صدمہ پڑنا اور DKA عموماً ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ سب سے پہلی تشخیص ہے کسی مریض میں۔ اگر اسی طرح مریض کی مینجمنٹ کے آپ کے پاس کوئی مینجمنٹ کے لیے آئے تو سب سے پہلے ایسے مریض کو 2 کنولے لگائے جاتے ہیں، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں۔ ایک میں نارمل سلائن شروع کرتے ہیں، تقریباً 4 لیٹر اس کو پاس کیا جاتا ہے، اور دوسرے میں انسولین تقریباً 50 یونٹ، اور وہ بھی آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسولین جسم میں شوگر کی سطح کو کم کرتا ہے اور گلوکوز کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمکیات، الیکٹرولائٹس، پوٹاشیم وغیرہ کا سطح کنٹرول کیا جاتا ہے، اور سانس میں اگر دشواری ہو تو اسی صورتحال میں پھر مریض کو ایمرجنسی میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کیٹو ایسیڈوسس کے متعلق، کیونکہ بعض پیشنٹ کبھی کبھی بہت زیادہ شوگر کا رپورٹ کرتے ہیں کلینک میں، تو کچھ حضرات اس کو ڈائریکٹ گلوکوفیج وغیرہ یا دوائیوں پر رکھتے ہیں۔ تو مہربانی یہ کری کہ اس طرح کے پیشنٹ کو اس کا صحیح تشخیص کے لیے اسپتال بھیجا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔